حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. دعاؤں پہ کامل یقین کرنا سیکھیں. یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے. آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے. وہ کن اور فیکون کا مالک ہے. اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے. آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں جائے گی. آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے. بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے. شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو. وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو پورا بھی کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور ملے گی. جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا ہو اس کے نصیب میں خدا ہی لکھ دی گئی ہو. اس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا. اسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا. کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا. کسی کو اس کے من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا. کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے اور کسی کو سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا. کوئی بے سکون رہا کسی کے تقدیر میں سکون لکھ دیا گیا. کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالا لکھ دیا گیا. کوئی محروم رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا. سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا. کبھی رویے حالات پر اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا. تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا کوئی مظلوم. کسی کے حق میں کرنا ہو گیا لازم اور کسی کے حصے میں گرنا ہو گیا لازم. جو بار بار پکارتا ہے اس سے اس کے پکارنے پر رشک آتا ہے. وہ کوئی ذرا سی دیر برپا ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا. کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر قلم لکھ دیا گیا. تہجد بہت ہی افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی کیونکہ فرض عبادت تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے. یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے. اس سوال میں اور جواب کا خوف نہیں ہوتا. یہ سوچا جاتا ہے کہ فرض ہے. تہجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے. آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا. جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیروں میں اپنے سکون اور نیند کو چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے. اور سوچو وہ منظر جب اللہ تم سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو تم جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارا انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی.
سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی۔ اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس کی فرمائش کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد آتے ہی سارے ہنر اللہ کو منانے والے آ جاتے ہیں۔ تو بس اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کن فیکون وہ مقام ہے جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو گے اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے تو مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے آذان کا اور اپنے رب کی آذان کا۔ وہ اللہ ہے نہ، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا، کیونکہ میرے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزے تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین بھی رکھو، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو؟ کیا ہوگا؟ تم جلد باز ہو اور تمہیں جلد بازی تھکا دیتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ چاہ کو چاہو پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا ہوگا جب اللہ تمہارا ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہارے اللہ سے نہیں، تمہارے اللہ کی تم سے گفتگو ہوتی ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے۔ پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے۔
فریاد کرتی ہے یا اللہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہارے آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے ہو اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، ویرانہ کے شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرسیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نماز اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نماز کے لیے انسان منادی آذان دیتا ہے جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے آذان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نماز کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کی پکار کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے اس کو عطا کرو، یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تہجد وہ نماز ہے جو فرض نہیں کی گئی، لیکن اس کا اجر کتنا ہے آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا؟ اس کا اجر اس لیے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں تڑپ ہے تو اللہ آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازا ہوتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بھی مثال ہوتی ہیں۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہیں۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم کر لو اس پر کہ مانگی جو جائے دعائیں تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ لائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لی۔ اتنی جلدی آزمائش سے گھبراؤ گے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزار مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ پہ یقین اور توکل۔ اور شکوے وہاں نہیں ہوتے جہاں یقین ہوتا ہے، دل کبھی بے سکون وہاں نہیں ہوتا جہاں یقین ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو اب جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو، آپ کی اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہ ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی جنہیں اپنے قریب سے نوازتا ہے، اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب ہی نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری ساری دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری ہر طرف دوڑتا چلا آتا ہے
اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن وہ ہماری سب دعائیں ضرور سنے گا اور ایسی جگہ سے راستے نکالے گا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ لوگوں کو حدیث شریف کا بتاتی ہوں کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر کے دعا مانگی جائے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیاتیں بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔ خدا ان دو آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیا اور آخرت کی حاجات پوری کر دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں بھٹک سکتا۔ وہ آیاتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیاتیں، ان کو میں لاسٹ میں آپ کو اس کی پک لگا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آئے مل کر دعا کرتے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں اے اللہ ہم سب پر، اے اللہ ہماری ساری مشکلات دور فرما دے، اور ہم میں سے جو تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے اس دعا میں شریک ہو رہا ہے اے اللہ، ان سب کی جو جائز حاجتیں ہیں پوری فرما اے اللہ۔ جن کو اولاد کی خواہش ہے اے پروردگار، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بی بی سکینہ کی چادر کے صدقے اے اللہ، معصوم اصغر علیہ السلام کے صدقے اے اللہ، میرے اولادوں کی خالی جولی بھر دے۔ جن کو اولاد ہے ان کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما اے اللہ۔ جن کو بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے، اور جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما اے اللہ۔ میری بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں نیک صالح سچے اور اچھے جیون ساتھی عطا فرما اے اللہ۔ میاں بیوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ الکبریٰ جیسی محبت عطا فرما اے اللہ۔ ہم سب کو اپنے در سے جوڑ لے اے اللہ۔ صرف اپنے در کا بیکاری رکھنا، کبھی اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا اے اللہ۔ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے، کیونکہ ہم میں وہ ہمت نہیں جو تیرے اگلے بندوں میں تھی اے اللہ۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے رحم کا معاملہ فرما اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمیں معاف فرما اے اللہ۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اور ہماری مانگی ہوئی ساری دعائیں قبول فرما۔ جو اس دعا میں شریک ہیں ان سب کی سب دعائیں قبول اور مقبول فرما، آمین ثم آمین اے اللہ۔ خاص طور پہ فہد کو لمبی زندگی عطا فرما اور اس کا برین ٹیومر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اسے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اے اللہ۔ اور سنبل کاشف کو صحت تندرستی والی ایک سال اولاد عطا فرما اللہ پاک۔ اس کا جو ایکس بننے کا مسئلہ ہے وہ تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اللہ۔ تو قرآن میں خود فرمایا ہے کہ میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں اے اللہ۔ اس نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہے اے اللہ، اس نے تجھ سے لو لگائی ہے اے اللہ۔ تو اپنی رحمت سے اس کی جھولی بھر دے، اس کے گھر میں بچے کی رونق عطا فرما، اسے نیک خوبصورت ترین شہزادہ بیٹا عطا فرما اے اللہ۔ اس کی گود بھر دے اے اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری ساری دعائیں قبول فرما اے اللہ۔ ثانیہ کو صحت تندرستی والی اولاد عطا فرما، جو اس دعا میں شریک ہے اللہ، جنہوں نے مجھے دعا کا کہا تھا ان سب کی جو دعائیں قبول فرما۔ جس کو اولاد کی خواہش میں اولاد عطا فرما اے آمین کو قبول فرمانے والے رب العالمین ہماری سب دعاؤں پہ کن فرما دے۔ ہماری دعا میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمین کو شامل فرمائے، آمین کو قبول فرمانے والے رب العالمین ہماری سب دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔